السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آپ سب بخیریت امن و امان ہوں گے، امن و امان سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سب کو امن و امان عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے ایک حسین واقعہ جو رجب کے مہینے کا سب سے بڑا انعام ہے، جو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا تحفہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب پر اپنے انوار و تجلیات کی بارش کرم فرمائی ہے، اس انعام کو لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ قرآنی واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعائے خیر امن و امان فرمائیں۔ آئیے اس واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المبين الأمين الكريم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ مہینہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی عنایتوں اور نوازشوں، انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ قرآن کا 15واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ نے اس واقعہ معراج کو لفظ پاکی سے ارشاد فرمایا، لفظ پاکی سے ابتدا فرمائی۔ اللہ فرماتا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب کو، بندہ خاص کو، اپنے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں اپنے محبوب کے سفر کا جو ذکر فرمایا ہے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ارشاد فرمایا۔ وہاں سے پھر اللہ کو جہاں جہاں منظور ہوا، عرش اعظم پر لامکان تک قرب خاص میں اپنے پاس میں بلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے بلا کسی چیز کے ڈر ہے ایک بات کی، نہ کوئی پردہ بیچ میں حائل ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی حجاب ہے، بس دوسرا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام اور کسی پیغمبر اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ البتہ یہ الگ بات ہے، تصرفات کے عالم میں، خواب کے عالم میں، سونے کے عالم میں اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اپنا دیدار اور انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
یا بولنے کا، کلام کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی ذریعے سے کوہ طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ نبیین کی جماعت ہی نہیں بلکہ بعض بزرگوں کو، بعض اولیاء کرام کو بھی یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل ہے کہ خواب کے عالم میں انہیں جمال الہی کا دیدار ہوا ہے۔ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر جس نے اللہ کا ڈائریکٹ دیدار کیا، جو اللہ سے ملا، وہ صرف میرا رسول ہے، وہ صرف میرا نبی ہے۔ کئی مقام پر قرآن میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، کہیں رفتار کا ذکر ہے، کہیں آپ کے طلبوں کا ذکر ہے، کہیں جلووں کا ذکر ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آئیے میرے دوستان محترم، اس واقعہ معراج کی سعادت حاصل کریں، اس کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے پہلے اسی سے مخفی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت کا بیان کر لیں۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، شہنشاہ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ واقعہ معراج کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بعض باتیں دین کی ایسی عقل کو چھوڑ کر دین کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ دماغ کبھی کبھی ساتھ نہ دیں تو دماغ کو چھوڑ دیں، الجھن نہ دیں، دماغ میں ٹینشن نہ دیں، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس پہ بے چون و چرا لبیک کہہ دیں۔ حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر روشن ضمیر شاہ دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجمع ہے۔ آپ اس مجمع کے خطیب ہیں، آپ معراج کا واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کی زبان ولایت سے نکلا کہ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، مگر سرکار کی غوث کی کرامت، سرکار غوث اعظم کی کرامت یوں ظاہر ہوئی، آپ کے اسی مجمع میں ایک بد عقیدہ، ایک منافق بھی موجود تھا، گویا کہ بہاریں لٹا رہے ہیں، برکتیں لٹا رہے ہیں۔ غوث اعظم اللہ کے غافل بندوں کے دلوں میں اللہ کے نور سے روشنی پھیلا رہے ہیں، بھٹکے بہکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں۔ غوث اعظم جب خدا کے خوف کا بیان کرتے، اللہ کے قہار کا ذکر کرتے، اللہ کے غضب کا ذکر کرتے، تو لوگ چیخیں مار مار کر روتے، لوگ دہاڑے مار مار کر روتے، اور غوث اعظم کے جلسے والے مجمع میں یہاں تک لوگوں پر اثر پڑتا، خوف طاری ہو جاتا کہ 70 لوگوں کی روحیں نکل جاتی تھیں، خوف خدا سے لرزتے کانپتے اور ان کی موت واقع ہو جاتی۔ بہرحال میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں بتانے یہ لگا ہوں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، آپ کا بستر نبوت بھی گرم رہا، یا وضو کا پانی بہتا رہا، یا زنجیر شریف ہلتی رہی، اور آپ اپنے بستر سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ زمانہ آپ کا 27 سال کا رہا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی۔ دنیا والوں پر ایک رات رہی، مگر اللہ کے محبوب
اللہ کی بارگاہ میں 70 سال رہے، 27 سال رہے، 27 سال آپ نے گزارے، اللہ اللہ، 27 سال آپ نے اللہ کا دیدار کیا، 27 برس کا یہ عرصہ رہا، آنے کا اور جانے کا، اللہ اللہ، آنے جانے کا، اللہ سے ہم کلامی کا، اور جنت دوزخ کی سیر کا۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر تمام کائنات کے رموز کو ظاہر فرما دیا۔ قرآن اعلان کر رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب جو جانتے تھے اللہ نے اس کا بھی علم دے دیا، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ، 27 سال کا وہ عجیب واقعہ، ایک منافق بیٹا کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی معراج کو جائیں، دنیا والوں پر ایک رات گزرے اور 27 سال کا زمانہ ہو، 27 سال وہاں رہے، اللہ اللہ، بستر بھی گرم رہے اور وضو کا پانی بھی بہتا رہے، یہ بات میں تسلیم نہیں کرتا، عقل والا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ مجمع سے اٹھا اور اپنے گھر آنے لگا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا، راستے میں ماہی گیر مچھلی بیچ رہا تھا، اس کے ذہن میں خیال ہوا مچھلی خریدی جائے، مچھلی کا کباب یا مچھلی گھر پہ بنائی جائے، اس نے تڑپتی ہوئی زندہ مچھلی خریدی اور گھر لے کر آیا، آ کر دیکھا کہ اس کی بیوی چرخہ چلا رہی ہے، روئی کاٹ رہی ہے، اس نے لا کر مچھلی بیوی کو دی اور کہا پاس میں ندی ہے، پاس میں نالا ہے، چشمہ بہ رہا ہے، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں، میں نہ کراتا، میں اتنے نہ کراؤں، میری شریکہ حیات تم جلدی مچھلی تیار کر لو۔ اب دیکھا اس منافق کو کیسے سبق ملتا ہے، اس بد عقیدے کا عقیدہ کیسے سنورتا۔ یہ مچھلی دے کر اپنی اہلیہ کو، اپنی شریک حیات کو یہ غوطہ لگانے کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے چشمے پر گیا، یہ دریا پر گیا، تھوڑے کپڑے اتارے، جسم پر تھوڑے کپڑے زیبتن کیے اور جیسے ہی دریا میں غوطہ لگایا، اللہ کی خدائی کا کرشمہ اس نے پایا، دریا میں جب بڑا تو بھی مرد تھا، غوطہ لگانے سے پہلے مرد تھا، غوطہ لگایا تب بھی مرد تھا، اور جب غوطہ لگا کر اٹھا تو اللہ نے اسے مرد سے عورت بنا دیا۔ کمال تعجب کی بات یہ ہے، اب جو پہلے کچھ لمحہ پہلے مرد تھا اب وہ عورت بن چکا ہے، اب نہ اس کے یہاں کا گھاٹ ہے جو دریا اس کے پاس میں تھا، نہ وہ جگہ ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں۔ اچانک یہ گھبرا گیا، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اس نے اپنے آپ کو عورت بنا ہوا دیکھا اور یہ گھبرایا، یہ شرمایا، کپڑے بھی وہاں نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیے اب یہ گھبرائی اور شرمائی، کپڑے بھی وہاں نہیں ہیں، ایک جھوڑ کی آڑ میں یا ایک پیڑ کی آڑ میں اس نے اپنے آپ کو چھپانے کا ارادہ کیا۔ جو بھی اس کو میسر ہوا اپنے آپ کو چھپانے کی غرض سے، چھپانے کی نیت سے آڑ پکڑ کر کے بیٹھ گیا، مگر اس نے دیکھا اچانک تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا سوار وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس نے آواز دیا، گھوڑے سوار نے دیکھا معاملہ کیا ہے کہ ایک جوان عورت ہے، حسین و خوبصورت عورت ہے جو بغیر برہنہ ہے، غالباً اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے چادر دی، اس نے اپنا جسم رکھا، گھوڑے پہ سوار کیا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جانے کے بعد میرے دوستان محترم اس سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کے گھر میں رہی، 12 بچے ہوئے، 12 بچے اس مرد سے جو عورت بنا تھا اس کے یہاں پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد 12 سال یہ اس کی بیوی بن کر رہی۔ 12 سال کے بعد اچانک اس کے دل میں امنگ اٹھی، خیال ہوا
کہ چند خواتین محلے کی غسل کو جا رہی ہیں، آؤ میں بھی چلتی ہوں، یہ سوچ کر، یہ ارادہ کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب ندی پر گئی اور غسل کیا، چشمے میں غوطہ لگایا تو یہ عورت تھی، اور جیسے ہی غوطہ لگایا اور باہر نکلا تو اس نے دیکھا وہی پرانا گھاٹ ہے، وہی اس کی ندی ہے، اور جب غوطہ لگا کر اٹھا تو دیکھا یہ اب عورت سے مرد بن گیا ہے۔ اپنے آپ پر بڑا تعجب، بڑی حیرت ہو رہی ہے، یا اللہ یہ کرشمہ کیا ہے؟ میں مرد اچھا خاصا نہانے کے لیے آیا تھا، جب میں نے غوطہ لگایا تو نہ میرا وہ گھاٹ، نہ میرے وہ کپڑے، اور میں تعجب کی بات یہ ہے کہ مرد سے عورت بن چکا تھا، اور اب میں ایک شہزادے کی بیوی بن کر رہا۔ آج میں نے غوطہ لگایا تو میں عورت سے اب مرد بن چکا ہوں۔ دیکھا تو اس کا وہی کنارہ ہے، وہی گھاٹ ہے، وہی مرد والے کپڑے رکھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ادا کرنے کے بعد اپنے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے جب گھر آیا تو دیکھا کہ مچھلی تو میری تیار بھی نہیں، بلکہ بہت کچھ بدل گیا ہوگا، تمام نظام ادھر کا ادھر، گھر کا معاملہ بدل گیا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر متعجب ہو گیا کہ وہ مچھلی تڑپتی اس نے بیوی کو دی تھی، وہ مچھلی تڑپ رہی ہے اور اس کی عورت وہی چرخہ کاٹ رہی ہے۔ غصے میں بوکھلا کر بولا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے ابھی تم سے کہا تھا کہ میں نہ کر آ رہا ہوں۔ مچھلی تیار کر لو، تم نے ابھی تک مچھلی تیار نہیں کی۔ بیوی بولی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو گئے ہوئے کچھ ہی لمحے گزرے ہیں، کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی تو میں اپنے ہاتھ کی جو پونی کاٹ رہی تھی وہی پونی کاٹ رہی ہوں، ابھی اتنی جلدی میں کیوں کر کے مچھلی بنا سکتی ہوں۔ یہ خاموش ہو گیا اور تعجب میں پڑ گیا، یہ چونکہ اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد تھا، گزرا ہوا واقعہ یاد تھا۔ یہ وہاں سے اٹھا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے مجمع میں پہنچا تو آپ وہی واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی کرامت کہیے، نبی کا معجزہ کہیے، اللہ کا زندہ کرشمہ کہیے، اس میں ولی کا کمال بھی ہے، نبی کی نگاہ نبوت کا کمال بھی ہے، اللہ رب العزت تبارک و تعالی کی خدائی کا کرشمہ بھی موجود ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں، وہی واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں، اور جب واقعہ ختم ہوا تو یہ بلند آواز سے بولا، لوگوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے۔ لوگ اس کی طرف کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کا معاملہ کیا ہے، تو اس نے سارا احوال، سارا واقعہ اپنے پیش آنے والا، اب اس کے ساتھ میں جو پیش ہوا تھا وہ سارے کا سارا بیان کر دیا، اور کہنے لگا، لوگوں، میں نے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی سرکار کے واقعے معراج کو جھوٹ سمجھا، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے، اور ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اللہ، وہ سچا تائب ہو گیا، توبہ کرنے کے بعد پکا سچا مسلمان ہو گیا، بدعقیدی سے باز آ گیا۔ اللہ اللہ، اللہ ارشاد فرماتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی ذلت دینے والا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لوگوں جو تمہاری عقل میں نہیں آتا وہ خدا کی خدائی سے ہوتا ہے، اللہ اللہ، ہر چیز سے خدا کی خدائی ظاہر ہوتی ہے۔
توبہ کی اور سمجھ گیا کہ واقعی میں جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کی یہ شان ہے، یہ عالم ہے، تو حضور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ بڑا پیارا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ سامعین کرام، ہم آپ کی بارگاہ میں معراج کا واقعہ لے کر پورا انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اس معراج کے واقعے سے متعلق غوث اعظم کی کرامت بھی ظاہر ہو گئی، یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے رجب شریف میں اپنے